جی السلام علیکم۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کے لیے بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں۔ میں جانے انجانے میں یہ کام کی تھی، پلیز مجھے رپلائی دیجیے کیا یہ غلطی ہے یا نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں۔ میں تو میرے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی تھی، کیا یہ غلطی ہے یا نہیں۔ تو اس سے پہلے میرے شوہر بھی مجھ سے ہم بستری کیے تھے، اس کے بعد میں ان پہ بیٹھ کر ہم بستری کی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ہوئی تھی تو مجھ پر بہت چلایا اور بولا طلاق۔ کیا اس حالت میں دونوں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق بولنے سے طلاق ہوتی ہے کیا؟ پلیز مجھے غلطی نہ سمجھیں، اگر یہ غلطی ہے تو دوبارہ میں اسے ہرگز نہ کروں گی۔ پلیز مجھے مہربانی کر کے یہ سوال کے جواب دیجیے۔ دوبارہ میں یہ غلطی ہرگز نہ کروں گی اور اچھے طرح جینے کی کوشش کروں گی۔ پلیز رپلائی دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بہن کے سوال کا جواب دیں، آپ سے خاص طور پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے مسائل ہیں انہیں آپ اور ہم غلط نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے سماج کا حصہ ہیں۔ ہماری بچیوں اور بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، اور دین میں علمی پیاس بجھانا، اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دراصل بہت سارے ایسے امور ہیں جو کہ بچیوں کو ہم بتانے سے ڈرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض اور نفاس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، اور یہ آیات عربی زبان کی جو بچیاں ہیں، 4 کلاس کی، 5ویں کلاس کی، وہ پڑھتی ہیں، سب بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو معنی اور مفہوم بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اسے معیوب سمجھ کر بچیوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جب بڑی ہو جائیں گی تب ان کو پتہ چل جائے گا، حالانکہ یہ تعلیم اور تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے بہن سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے جب ہم بستری کی ہے، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں کیا یہ عورتوں کا سمجھنا کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ دراصل جس طرز زندگی یا ہماری سماجی یا ثقافتیں جو ہمارے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد سے یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں، وہی ایک ذہن بیٹھ جاتا ہے کہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو میں بتاتا ہوں، میرا تعلق دیوبند سے ہے، وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنی ہم بستری کر رہے ہیں اپنی بیوی سے تو آپ اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کے جسم کو نہیں چھو سکتے، آپ اس کے جسم کو پتہ نہیں کون سے گاؤں اور کون سے دیہات کا یہ ثقافت اور یہ جہالت رہی ہوگی، لیکن اسلام کی یہ ثقافت اور یہ جہالت نہیں ہے۔ اسلام آپ کو کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے وہ سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء کے فتوے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے البتہ اتنی گزارش اور کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے مسائل یا اور اپنے دینی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات اردو زبان میں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب یہ بہن جاننا چاہ رہی ہیں، دراصل ان کی پریشانی کی وجہ جو بنی ہے وہ ہے طلاق۔ شوہر نے ہم بستری کری اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے، ایک اور چیز اس ویڈیو کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے گھروں میں معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے مرد حضرات اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ جناب عورت مباشرت نہ کرے۔ ارے بھائی، جس طریقے سے آپ کو جنسی خواہش ہو سکتی ہے تو کیا عورت کو جنسی خواہش نہیں ہو سکتی؟
یہ سوچنا کہ مرد ہی کرے گا، یہ سوچنا کہ مرد ہی کی خواہش ابھرتی ہے، یہ سوچنا کہ مرد ہی لذت حاصل کرنے میں پہل کرے گا، یہ بھی ہمارے مردوں کی غلط فہمی ہے اور عورتوں کی غلط فہمی ہے۔ یہ شادی شدہ جوڑا جو حلال رشتے میں اپنے آپ کو محفوظ، اسلام نے اس کو ایک حق ادا کرنے کا موقع دیا ہے، یہ سنت پر عمل کرنا اور میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا یہ مسنون عمل ہے، یہ صدقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور جو بچہ، جو لڑکی یا لڑکے آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور ایسے جیسے ہماری اس بہن نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ گئی تھی، تو ایسی صورت میں آپ کو چند چیزیں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید پر کہ اسے دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچی کا خوف بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ دراصل ڈر رہی ہے علم حاصل کرنے سے، حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں کے لیے دعائیہ کلمات کہا کرتی تھی جو کہ خاص مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتی تھیں۔ تو اس بہن کا اور اس بچی کا آپ کو کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کو دعا دینی چاہیے۔ دوسری بات، یہ ہم بستری چاہے میاں کرے یا بیوی کرے، ہم بستری تو ہم بستری ہے، اور اس ہم بستری سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو جو طلاق وقوع پذیر ہوئی تھی، جس کا ہمارے یہاں اکثر اہل علم حضرات فتویٰ دے دیتے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے علماء کا، مشائخ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ طلاق ہم بستری کے بعد اگر دی گئی ہے تو یہ طلاق ہی سرے سے کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3 جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فتویٰ جسے لجنۃ الدائمہ والافتاء نے دیا ہے، شوہر کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت اور تلذذ ہر وقت جائز ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنا اور ہر وقت کھیلنا اس کے لیے کسی بھی وقت کی ممانعت نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے۔ جی غور سے سن لیجئے، صرف حیض اور نفاس کی حالت میں اس سے جماع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ تو جو بات یہاں لجنۃ الدائمہ والافتاء کے فتویٰ جو سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو عدو تناسل ہے، جو دخول ہے، وہ صرف عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے۔ پیچھے سے بھی اگر آپ اس سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ اس شرمگاہ میں جو سامنے جس سے بچہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اور اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ تمہاری کھیتیاں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے انہیں کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہے آؤ۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عدو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں عدو تناسل داخل کیا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ اگر عورت مرد کے اوپر آتا ہے یا مرد عورت کے اوپر آتی ہے یا عورت کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عدو تناسل داخل کیا جاتا ہے تو یہ تمام طریقے جائز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء اور احادیث میں متعدد مرتبہ اس فکر کو عام کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین
بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، بیویوں کے ساتھ ان کی دبر میں جمع مت کرو۔ اسے روایت کیا ہے ابن ماجہ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ملعون ہے جس نے اپنی بیوی کی دبر میں جمع کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے دبر میں جمع کرنا قرآن و سنت اور جمہور سلف و خلف کے مطابق حرام ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے قوم لوط کا عمل ہے۔ تو یہ فتویٰ سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ عبدالعزیز ابن باز اور شیخ صالح الفوزان، یہ فتویٰ لجنۃ الدائمہ والافتاء جو یہاں کی بڑی فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ ایک تو یہ کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دین کے مسائل حاصل کرنے میں آپ کو شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے، اور نمبر تین، آپ اگر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو شوہر یہ سمجھا ہے کہ اس عورت نے اتنی جرت کیسے کر لی ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ بیوی پر حاوی ہوتے ہیں اسی طریقے سے بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے جسم کا لباس ہے۔ تو آپ جس طریقے سے اس کے جسم کا لباس ہے اسی طریقے سے آپ کی بیوی بھی آپ کے جسم کا لباس ہے، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا لذت حاصل کرنے کا، وہ لذت حاصل کرنے کا حق ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ان مسلم خواتین کو بھی دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، اور اللہ رب العالمین حلال کرنے میں، لذت حاصل کرنے میں جو طریقے آپ اپنی بیویوں سے اور خواتین اپنے شوہر سے کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اضافے کا اور نیک ذریت کے آنے کا اس ملاپ کو، یا جو بھی ملاپ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں اور بہنیں اور بھائی اور بہن شادی کے بعد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں نیک ذریت کے آنے کا اس دنیا میں سبب بنائے، تاکہ اس دنیا کو ہم خوبصورت دنیا بنا سکیں۔ تو خوبصورت یہ دنیا تبھی بنے گی جب دین اسلام کی تعلیمات سے آپ خود بھی باور ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس سے چینل کو پروموٹ کیجئے۔ آپ اس چینل کو اگر پروموٹ کریں گے تو جہاں تک آواز جائے گی، یقین جانیے آپ کی اور ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے گی، ہمیں صدقہ جاریہ بھی، ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور اس چینل کو آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کی اسکیم کو جوائن کرنے کے بعد سپورٹ دینا شروع کر دیجئے۔ پہلی سپورٹ جوائن ممبرشپ کے ذریعے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں وہ سپورٹ ٹو محمد عاقل ہے۔ آپ اس پیغام کے ذریعے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے اس کام کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ویل ڈن محمد عاقل صاحب، آپ جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، قرآن و سنت کی شمع روشن کر رہے ہیں، ہم آپ کے چینل کو یہ سپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں اس چینل کو دیکھنے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آیا اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔